نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگتا ہے کہ ہم اس زمین پر چند دن کے مہمان ہیں، ایسے لگتا ہے کہ زمین اب ہم سے چھین لی جائے گی۔ قرآن کریم کو اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس نیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جس جگہ پہنچ چکے ہیں، اس سے آگے آگ ہی آگ ہے اور پیچھے کنواں ہے بہت گہرا۔ ہم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پلٹ سکتے ہیں۔ تو اپنی حالت دیکھیں اور سوچیں اور قرآن کریم سے پوچھیں اپنی حالت کے بارے میں، کیونکہ وہ تو ہمیں ہدایت دیتی ہے کتاب، اور انہیں پوچھیں کہ ہم اس نیج پہ آ گئے ہیں، اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ سابقہ ادوار کی کافی ساری قوموں کے بارے میں آپ کو بتائے گا، ان کے قصے موجود ہیں قرآن کریم میں، ان کی بربادی کے، ان کی تباہی کے، اور وہ سبب جو ہیں جن کی وجہ سے انہیں برباد کیا گیا، تباہ کیا گیا، وہ بھی بتاتا ہے اللہ کریم۔ ہمیں خوف نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں لوط کی قوم، فرعون کی قوم، موسیٰ کی قوم، ایسے قومیں جو ہیں جن کا آج نام و نشان تک نہیں ہے، کبھی جاہ و جلال سے رہتی تھی۔ ان قوموں کے بادشاہ بھی تھے، امیر بھی تھے، بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی تھے، مگر آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اللہ کریم نے پھر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میں نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیوں کیا، ان قوموں کو۔ تو انہوں نے وہ جو وجوہات بتائی ہیں ان پہ غور کریں، اپنے پاس کاغذ پہ نوٹ کر لیں اور اپنے آپ کو پھر دیکھیں، ٹیلی کریں کہ ان قوموں کے حالات سے ہمارے حالات ملتے ہیں یا نہیں، ہمارا کردار ان قوموں کے کردار جیسا ہے یا نہیں، دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی، ہمارے علماء کرام سر پیٹ کے رہ گئے ہیں، مشائخ عظام سب لوگ یہ بات سمجھانے میں عمریں لگ گئی ہیں لوگوں کی، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کریم سمجھتا ہے ان باتوں کو کہ کیا کرنا ہے۔ اب لگتا نہیں ہے کہ ہم زیادہ دن اس زمین پہ رہیں۔ ایسی قوموں کے پاؤں کے نیچے سے اللہ کریم زمین سمیٹ لیتا ہے، یہی ہوتا آیا ہے۔ اتنے عذاب جن میں وہ مبتلا رہے ہیں اور جن کو وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، تو ہم وہیں پہ جا رہے ہیں، اسی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ ہم اسی دلدل میں جا کر گھس گئے ہیں جس میں 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ترس کھا کر وہاں سے ہمیں نکالا تھا۔ ہم پھر ادھر چلے گئے ہیں۔ اب تیاری کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ تعمیرات کا کام کیا جائے، پلان کیا جائے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے آئندہ مستقبل میں۔ یہ بھی سوچیں، یہ سوچیں کہ اللہ کریم آپ کو ہمیں وقت دے گا کہ ہم وہ کریں گے سارا کچھ آنے والے 5 سالوں میں، آنے والے 10 سالوں میں، یہ ہم کریں گے، وہ کریں گے۔ آپ نے کبھی خدا سے بھی پوچھا ہے کہ ہم رہیں گے تو کریں گے نا؟ ہم رہیں گے تو کس امید پہ آپ بیٹھے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اوائڈ کر رہا ہے، ہماری باتوں کو اوائڈ کر رہا ہے؟
یا بیٹھے بٹھایا میں معاف کر دیا اللہ کریم نے. وہ تو ایسے نہیں کرتا. وہ حد سے گزرنے والی قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیا سلوک ہے ان کا ان سے، وہ دیکھ لیں. آپ قرآن کریم کھول لیں. آپ کو تو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی کہ قرآن کو سمجھ سکیں، اللہ کریم کی باتیں سمجھ سکیں. آپ نے اگر پڑھنا بھی ہے تو بس پڑھ جانا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اتنے بھی لاپرواہ نہ ہو جائیں، آپ اتنے بھی بے نیاز نہ ہو جائیں اللہ کی طرف سے. آپ ہر چیز کو اوورٹیک کر رہے ہیں. ہم سب ہی کر رہے ہیں، ہم بھی شامل ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ کون سی بات جو ہے وہ اللہ کی ہم مان رہے ہیں؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کب اطاعت کرتے ہیں ہم؟ کوئی اطاعت کر رہے ہوں تو آپ مہربانی کر کے تھوڑا سا قرآن کریم پہ غور فرمائیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. والسلام.